اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور متفرق نہ ہونا، تفرقے نہ ڈالنا۔ پھر آیت نمبر 104 اور 5 میں جو کچھ کہا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تم ایسی امت ہو کہ جو خیر کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آپس میں اختلاف کریں گے، تفرقے ڈالیں گے، اللہ کی ان باتوں اور ان احکامات جو کہ واضح آ چکے ہیں ان میں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہ 2 آیتیں بہت سمجھنے والی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو لوگ دین میں تفرقے ڈالتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، ان کا آپ سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہم مسلمان کیوں بکھرے ہوئے ہیں، دستوں کی گریبان کیوں ہیں۔ اللہ ہمارا ایک ہے، رسول آخری نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلنا ہے۔ قرآن کی ہر بات، قرآن کے ہر حکم کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے، اور صحابہ کے طرز عمل کی طرف جانا ہے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم بنیادی چیزوں پہ اگر بات رکھیں کہ جیسے یہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، ایمان، اعتقاد جو ہے، اور دوسری باتوں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا حضور فرماتے ہیں مسلمان نہیں۔ طریقے جو احادیث میں آئے اس کے مطابق جو بھی نماز پڑھے گا کامیاب ہے۔ روزہ یا زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ اختلافات ہیں کچھ احادیث کی وجہ سے، لیکن کرتے سب ہیں، دعا سب مانگتے ہیں اللہ سے۔ کوئی شخص نہیں جو اللہ سے دعا نہ مانگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب درود بھیجتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو حضور پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے ہم بنیادی باتوں پہ بالکل اکٹھے ہیں۔ تو پھر یہ کس قسم کا دنگا فساد، یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ تو زیب نہیں دیتی، کہ ہمارا کوئی آپس میں تفرقہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، محمد رسول اللہ سے عشق اور محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم سب مسلمان، اس میں کوئی ایک فرقہ یا وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے بعض ایسی چیزوں کو سامنے لا کر، ایسی چیزوں کو بیان کر کے ہم نے آپس میں ایک ایسی نفرت کی خلیج حائل کر دی ہے، ایک ایسا وہ فساد کھڑا کر دیا ہے کہ جو ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اس وقت جو ٹالرنس ہے وہ 0% ہے۔ ہم بالکل عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال جو مکہ شریف میں تبلیغ کی اسلام کے بارے میں، تو بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، لیکن پکے مسلمان تھے، اس لیے کہ حضور نے ان میں سب سے جو بنیادی بات پیدا کی وہ برداشت تھی، اور یہ کہا گیا کہ جو مسلمان ہے اگر کوئی کافر اس کو مارے بھی تو اس کا جواب نہ دے۔ تو یہ وہ برداشت تھی جو پھر آگے جا کے یہی مسلمان آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ لہذا وہ ہم کھو چکے ہیں، ہم دوسرے کی بات کو سننے کے، اس کے دلائل کو پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور فوراً وہ جواب دے دیتے ہیں جو ہم نے تیار رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو قرآن میں 80% بیان کی گئی توحید، تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف رہ ہی نہیں سکتا، چونکہ ہمیں توحید کو اور شرک کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل اور صحابہ کے طرز عمل میں دیکھنا ہے، وہاں سے جو باتیں ملیں گی اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ اتباع رسول جو ہے وہ ہماری بہت بڑی منزل ہے، اور اسی کو اختیار کرنا ہے۔ لہذا اگر ہم توحید پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور وہ کیسے ہے کہ اس کے اختیارات، اس کے کمالات، اس کی صفات اور اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کی عبادات میں کوئی شریک نہیں۔ لہذا یہ بات جب ہماری سمجھ میں آ جائے، اور کافی حد تک آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ایک ہیں، چونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہتی، پھر دوسرا کلمہ جو ہے وہ اسی کلمے کی تشریح ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں اور فرقوں میں بٹتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت، اور زہر قاتل ہے۔ اتفاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور پوری کائنات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اتفاق میں ہی برکت ہے۔ لہذا ہم جو ہمارے ذمہ کام ہے، جو انہوں نے کام لگائے اللہ نے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ یہ ہمارے کام ہیں۔ ہم جو جس امت کو کہا گیا کہ تمہارے کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس کے بعد آپس میں اختلاف نہ کرو ان باتوں پر جو قرآن میں واضح بیان کر دی گئی ہیں، ان احکامات پر، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا اس لیے اگر ہم آپس میں محبت کو زیادہ بڑھائیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، تمام مکتبہ فکر قابل احترام ہیں جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، سب ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپس میں محبت رکھنی چاہیے، تان و تشنیع سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ جو بات آپ یا میں کہنا چاہتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر دی جائے، کسی پر اٹیک نہ کیا جائے، حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ حملہ کرنے کی تربیت نہیں دیتا، دفاع کی تربیت دیتا ہے۔ اسلام میں ایگریشن نہیں ہے، ڈیفینس ہے۔ ان ساری باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اتباع سے بالکل ایک طرف ہو گئے،
اور اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے ایک دائرے بنا لیے اور اپنے اپنے پنجرے بنا کر ہم اس میں بیٹھ گئے. اس لیے اس طرح کام نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے، دلوں کے بھیج جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں. میں کوئی اتنا بڑا مفکر نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں. آپ سب مجھ سے اچھے ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں دین کا. میرا اپنا ایک اعتقاد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو باتیں میں کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بھی کرتا ہوں کہ ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے. ہمارا جو تبلیغ کا جو کام جتنا بھی ہے وہ دعوت ہے، اور دعوت محبت سے دی جاتی ہے. لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین، اس دین میں بھی لانے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام جو ہے کردار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام لاٹھی سے نہیں پھیلا، اسلام ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں پھیلا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں. ہمیں محبت ہونی چاہیے آپس میں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اور جن باتوں میں زیادہ وزن ہو، جو قرآن حدیث سے زیادہ قریب ہوں، ان کو مان لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم